بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریپیٹیشن پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ریپیٹیشن کے حوالے سے آرگینن کی مدد سے واضح طور پر بتا دیا کہ کس طرح کے کیسز میں ہم نے ریپیٹیشن کرنی ہے اور کس طرح کے کیسز میں ہم نے نہیں کرنی، اور آرگینن کی مدد سے ہی ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ 3 طرح کے کیٹاگریز ہیں بیماریوں کی، اور ان تینوں میں ریپیٹیشن کا طریقہ کار الگ ہے۔ جو لانگ لاسٹنگ ڈیزیزز ہیں ان میں کس طرح کرنی ہے، جو ایکیوٹ ڈیزیزز ہیں ان میں کس طرح کرنی ہے، اور جو ویری ارجنٹ کیسز ہیں ان میں کس طرح کرنی ہے۔ تو اس کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم نے دوا روک دی تو اس کے بعد دوبارہ جب ہم نے دوا دینی ہے تو دوبارہ ہم نے کتنی دیر بعد دینی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہاں بھی اگر غلطی ہو جائے تو کیس اچھا خاصا کیس جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں ضرورت سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، یا اگر ہم اس مرحلے کو اچھی طرح آبزرو کر کے اس کو صحیح طریقے سے نہ ڈیل کریں تو پھر بھی کیس میں خرابی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہانیمن نے اس میں لفظ استعمال کیا ہے فکسڈ انٹرولز کا، کہ متعین وقفوں میں ہم نے دوا دہرانی ہوتی ہے۔ اب وہ متعین وقفے ہم نے مریض کی کنڈیشن کے مطابق پہلی جو خوراکیں ہم نے دیں، پہلی ایک خوراک سے یا پہلی چند خوراکوں سے جب اس کو آرام آیا تو اس کے بعد اگر تو مریض ٹھیک ہو گیا، کیس شفا یاب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کرانک کیس ہے یا ایکیوٹ میں بھی پہلی خوراکوں میں آرام آنے کے بعد دوا روک دی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ وقت بعد علامات واپس آتی ہیں، تو پھر ہم نے اس دورانیے کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم نے اس کی ریپیٹیشن طے کرنی ہے۔ فرض کریں بخار کا کیس ہے، آپ نے پہلی ڈوز دی، پہلی ڈوز سے ہی آرام آ گیا اور اس کے بعد آرام رہا 4 گھنٹے، ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ یہاں ہر گھنٹے بعد دوا دینا شروع کر دیں گے تو یہ اوور ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ یا اگر 4 گھنٹے کے بجائے آپ اگر یہاں پر صبح شام دیں گے تو پھر یہ کیس ڈیلے ہو جائے گا، وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے مریض کے آرام سے گزریں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے کافی گھنٹے بخار کی حالت میں گزر جائیں گے۔ اس لیے یہاں آپ نے جو ریپیٹیشن کرنی ہے وہ پہلی ڈوز سے جتنی دیر آرام رہا اس آرام کے مطابق آپ نے ریپیٹیشن کرنی ہے۔ اگر 4 گھنٹے آرام رہا تو آپ کو ہر 3 گھنٹے بعد اس کو دوا دینا شروع کر دیں تا وقت کہ وہ مریض مکمل طور پر شفا یاب ہو جائے۔ اور یہی طریقہ کار کرانے کیسز میں بھی ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ نے 1 ہفتے کی میڈیسن دی، مریض نے 3 دن دوا استعمال کی اور 3 دن دوا استعمال کرنے کے بعد وہ مریض بہتر ہو گیا اور وہ بہتر رہا 1 ہفتے تک بہتر رہا، تو 1 ہفتے تک بہتر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ہر 5 یا 6 دن بعد دوا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اگر آپ ڈیلی ریپیٹ کریں گے تو یہ اوور ڈوز ہو جائے گی، اور اگر ہر 15 دن کے بعد مریض آتا ہے تو اس وقت اگر آپ ڈوز دیں گے تو وہ پھر کیس بہت لمبا ہو جائے گا یا شفا یاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے اوپر دوا 5 دن یا 6 دن 1 ہفتہ کام کر رہی ہے اور آپ اس کو 15 دن بعد ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یا جس مریض کے اوپر 1 ہفتہ دوا نے فرض کریں مریض نے 4 دن دوا نے کام کیا، تو آپ اس کو اگر ہفتے بعد ریپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں بھی کیس شفا یاب نہیں ہوگا بلکہ رک جائے گا، بس آپ کی دوا سے آرام آ جائے گا، پھر علامات واپس آئیں گی، پھر علامات واپس آنے کے بعد کچھ دن مریض علامات میں مبتلا رہے گا، اس کے بعد پھر آپ ریپیٹیشن کریں گے، پھر آرام آئے گا۔ تو اس لیے اگر مریض کو 5 دن آرام رہتا ہے کرانک میں تو ہر چوتھے دن آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اور اگر اس کو 10 دن آرام رہتا ہے تو ہر 8 دن یا 9 دن بعد آپ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اور وہاں آپ ہانیمن کے جو لفظ ہے فکسڈ انٹرولز، وہ آپ انٹرول فکس کر دیں۔ تو ان فکسڈ انٹرولز کے مطابق آپ دوا اگر اس کو کنٹینیوسلی دیتے جاتے ہیں تو وہ مریض خراب ہوئے بغیر، ایگراویشن کے بغیر یا اوور ریپیٹیشن کے بغیر شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے ریپیٹیشن متعین کرنے کا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو فالو اپ ہوتا ہے اس کو آگے اس کو کیس کو چلانے کا یہ صحیح ترین طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہترین نتائج آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔